بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ العلق کی آیت نمبر 6 تا 13۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کا سلیس اردو ترجمہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا سلیس لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے جی کلا۔ کلا کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں۔ ان الانسان، ان کے معنی بے شک، الانسان کے معنی انسان۔ لیطغی، لیطغی، یطغی کا مطلب وہ سرکشی کرتا ہے، وہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ لام کے معنی ہوتے ہیں البتہ، لیطغی البتہ وہ سرکشی کرتا ہے۔ ان لیطغی ارآہ، ان کے معنی ہوتے ہیں کہ، رآہ، رآ کا مطلب دیکھتا ہے، ہو کا مطلب اسے، یعنی وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ استغنا، استغنا کا مطلب بے پرواہ، یعنی وہ کسی قسم کا اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا۔ ان الی ربک، ان کے معنی بے شک یا کہ، الہ کا مطلب کی طرف، ربکا، ربکا مطلب تمہارا رب، یعنی اپنے رب کی طرف۔ الرجعہ، پھر جانا، لوٹ جانا، یعنی انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹ جانا۔ ارائیتا، ارائیتا کے معنی کیا تو نے نہیں دیکھا؟ حمزہ یہ استفہام کا ہے۔ ارائیتا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الذی، وہ جسے، ینہا، منع کرتا ہے، وہ منع کرتا ہے، عبدن، بندہ، اذا، جب، صلی، نماز پڑھتا ہے۔ ارائیتا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان کانا، ان کے، کانا ہے، علی پر یا اوپر، الہدا ہدایت، او یا، ہمارا حکم ہے، حکم دے، ہمارا حکم دے، بالتقوی پرہیزگاری کا۔ ارائیتا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ ان کے، کذبا، جھٹلایا یا انکار کیا، واو، اور تولا، منہ پھیرا۔ یہ ہیں جی ان آیات کے آیت نمبر 6 تا 13 کے لفظی معنی۔ اب اس کے بعد ہم اس کے سلیس ترجمہ کی طرف جاتے ہیں جی۔ سورۃ العلق آیت نمبر 6۔ ہرگز نہیں، کلا ان الانسان لیطغی، بے شک آدمی سرکش ہو جاتا ہے، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے، یعنی باغی ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ آگے جی آیت نمبر 7۔ جبکہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے، یعنی کسی کا جب آدمی محتاج نہیں سمجھتا، یعنی جب آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کا بھی اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، تو یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ جب وہ سرکش ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی یہ بات وہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد جی آیت، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ یہاں کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو منع کرتا ہے کس چیز سے جی؟ ایک بندے کو جب کہ وہ نماز پڑھتا ہے، یہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی، یعنی ابو جہل اور اس کے ماننے والے، یعنی مشرکین مکہ منع کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے۔ بھلا دیکھو تو صحیح، بھلا دیکھو تو صحیح، اگر وہ راہ پر ہوتا، اگر وہ ہدایت پر ہوتا، یا پرہیزگاری سکھاتا، یا پرہیزگاری سکھاتا، یعنی ایک بندہ جو ہدایت پر ہے اور پرہیزگاری سکھا رہا ہے اور نماز کی طرف ہے، پھر بھی اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ بھلا دیکھو تو صحیح اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ یہ تھی جی اس کے سلیس ترجمہ۔ یہ در حقیقت سورہ علق کی جو آیات ہیں، ان آیات میں مختصر سی بات یہ بتائی گئی ہے، ابو جہل
مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے، ہدایت کی تبلیغ کرنے اور ہدایت پر ہونے سے منع کرتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے اس بات سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یاد دہانی کرائی کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب آپ کے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا۔ حالانکہ یہ ایک ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کا اپنے آپ کو باغی کب بناتے ہیں؟ جب اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتے، یعنی ہم جب اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھیں گے تو پھر اللہ کے حکم سے کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر رہنے کی اور چلنے کی توفیق عطا۔